کبھی سوچا ہے یہ جو ہماری زمین پر اتنی قسم کی زندگی ہے، یہ سب کیسے وجود میں آئیں؟ لاکھوں طرح کے پودے ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، آخر یہ سب آئے کہاں سے؟ سوال تو بہت بڑا لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب حیران کن طور پر ایک بہت ہی سادہ اور طاقتور خیال میں چھپا ہوا ہے۔ تو سوال یہی بنتا ہے کہ زندگی کی یہ جو اتنی حیرت انگیز رنگا رنگی ہے، یہ بنی کیسے؟ کیا یہ سب کچھ ہمیشہ سے بالکل ایسا ہی تھا، یا پھر وقت کے ساتھ اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ چلیں آج اس راز کے پیچھے کی سائنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پوری کہانی کا جواب صرف ایک لفظ میں ہے: ارتقاء۔ جی ہاں، یہی وہ لفظ ہے، وہ چابی ہے جو زندگی کے اس بہت بڑے راز کا تالا کھولتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ارتقاء ہے کیا چیز؟ اچھا، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کو اپنی انسانی نظر سے نہیں دیکھنا، بلکہ یوں سمجھیں کہ سیاروں کی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی تیز رفتار عمل بالکل نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بہت لمبا اور سست سفر ہے۔ دیکھیں، ارتقاء کا سیدھا سادہ مطلب ہے وہ تبدیلی جو جانداروں میں بہت آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ آتی ہے۔ یہ ایک ایسا سست بتدریج عمل ہے جس میں جاندار خود کو اپنے ماحول میں زندہ رہنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ بہتر سے بہتر بناتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں سست عمل، تو اس کا مطلب چند سال یا 100-200 سال بالکل نہیں ہے۔ نہیں، یہ تبدیلیاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سالوں میں ہوتی ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ اتنا بڑا ٹائم سکیل ہے کہ اسے تصور کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تبدیلی ہوتی کیسے ہے؟ مطلب اس کے پیچھے کوئی سسٹم تو ہوگا، کوئی میکینزم؟ جی بالکل، اور اس کا جواب ہمیں ایک بہت ہی مشہور سائنسدان کے کام میں ملتا ہے، جنہوں نے اس پورے عمل کو دنیا کے سامنے رکھا۔ اس تبدیلی کے انجن کو کہتے ہیں قدرتی انتخاب، یا انگلش میں جسے ہم نیچرل سلیکشن کہتے ہیں۔ یہ نظریہ پیش کیا تھا چارلز ڈارون نے، اور ان کا خیال بہت ہی سادہ اور زبردست تھا۔ انہوں نے کہا کہ ماحول ایک امتحان کی طرح ہے۔ جو جاندار اس امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے ماحول سے زیادہ بہتر مطابقت رکھتے ہیں، بس وہی زندہ رہتے ہیں اور اپنی یہ خاصیتیں اگلی نسل تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ پورا عمل 3 آسان سٹیپس میں کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے ماحول کی طرف سے کوئی چیلنج آتا ہے، کوئی دباؤ، جیسے مان لیں موسم بدل گیا یا کھانے کی کمی ہو گئی۔ دوسرا سٹیپ، اسی آبادی میں کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جن میں قدرتی طور پر کوئی ایسی خاصیت ہوتی ہے جو انہیں اس چیلنج سے نمٹنے میں مدد دیتی ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور آخری سٹیپ۔ ظاہر ہے کیونکہ وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ زندہ بچ جاتے ہیں، اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ جو فائدہ مند خصوصیت ہے یہ اپنی اولاد کو بھی دے جاتے ہیں۔ بس اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ تبدیلی کیسے ہوتی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ زندگی کا نقطۂ آغاز کیا تھا؟ اور یہاں سائنس ایک بہت ہی حیران کر دینے والی بات بتاتی ہے، وہ یہ کہ زمین پر موجود تمام جاندار، چاہے وہ پودے ہوں، جانور ہوں یا ہم انسان، ہم سب اربوں سال پہلے کسی ایک ہی جد امجد یعنی کامن اینسسٹر سے نکلے ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ کتنا ناقابل یقین تصور ہے کہ ہم سب کا شجرہ نسب ایک ہی جگہ جا کر ملتا ہے۔ تو زندگی کا یہ سفر اربوں سال پہلے ایک بہت ہی سادہ سے خلیے، ایک سنگل سیل سے شروع ہوا۔ پھر وقت گزرتا گیا، نسل در نسل، لاکھوں کروڑوں سال تک چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جمع ہوتی رہیں، اور انہی تبدیلیوں سے پہلے مچھلیاں بنیں، پھر وہ جانور آئے جو زمین پر چل سکتے تھے، اور کرتے کرتے آخرکار آج کی دنیا وجود میں آئی، جس میں پرندے بھی ہیں، ممالیہ جانور بھی، اور ہم انسان بھی۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ ارتقاء کی 2 الگ الگ قسمیں ہیں، اور ان دونوں میں فرق کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ تو یہ فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے حیاتیاتی ارتقاء یعنی بایولوجیکل ایوولوشن۔ اس کا تعلق جانداروں کی جسمانی تبدیلیوں سے ہے۔ یہ وہ فیلڈ ہے جس پر چارلز ڈارون نے کام کیا۔ دوسری طرف ہے سماجی ارتقاء یعنی سوشل ایوولوشن۔ اس کا تعلق معاشرے، ہمارے قانون اور انسانی حقوق کی ترقی سے ہے، اور یہ وہ میدان ہے جس میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جیسے عظیم مصلحین نے کام کیا۔ دونوں بالکل الگ چیزیں۔ تو جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے، ڈاکٹر امبیڈکر ایک ماہر قانون اور ایک سماجی مصلح تھے۔ ان کا سارا کام معاشرے کے ارتقاء یعنی اس کی بہتری پر مرکوز تھا۔ ان کا حیاتیاتی سائنس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ فرق ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ چلیں ان سب باتوں کو اور بھی آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک بہت دلچسپ مثال لیتے ہیں، ایک تشبیہ، ایک انالوجی۔ ارتقاء کو سمجھنے کا ایک بہت ہی زبردست طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک زبان کی طرح سمجھا جائے۔
ذرا سوچیں، پرانی زبانوں میں وقت کے ساتھ ساتھ نئے الفاظ شامل ہوتے ہیں، ہے نا؟ پرانے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں اور اسی طرح نئی زبانیں بنتی ہیں۔ حیاتیاتی ارتقا بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سمجھے کہ زندگی ایک کتاب ہے جس میں مسلسل نئے باب لکھے جا رہے ہیں، نئے کردار شامل ہو رہے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال تو ذہن میں آتا ہی ہے کہ اگر زندگی واقعی ایک ایسی کتاب ہے جس میں مسلسل نئے باب لکھے جا رہے ہیں، تو پھر اس کا اگلا باب کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں مزید سوچنے اور جاننے پر مجبور کر دیتا ہے۔